علی کے گھر میں ہوا جب ظہور علی اکبر کا، علی کے گھر میں ہوا جب ظہور علی اکبر کا، تو پھیلا تا حد قوسین نور علی اکبر کا، تو پھیلا تا حد قوسین نور علی اکبر کا، بشر کو ہوتا بھلا کیا شعور علی اکبر، بشر کو کیا خبر کہ علی اکبر کیا ہے؟ تو وہ پہلے بیان کر چکے، جو نظر نہ آئے اسے اللہ اکبر کہتے ہیں، اور جو نظر آ جائے زمین پر اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ یہ وہی سے ہی ہے کہ بشر کو ہوتا بھلا کیا شعور علی اکبر کا، زمین پہ تھا علی اکبر غرور علی اکبر کا، زمین پہ تھا علی اکبر غرور علی اکبر کا، فرشتے عرش پہ حیرت سے سٹکتا آئے تھے، فرشتے عرش پہ حیرت سے سٹکتا آئے تھے، علی کے گھر میں محمد کو دیکھ کے آئے تھے، علی کے گھر میں محمد کو دیکھ کے آئے تھے، خدا کے دین کی عمر دراز لگتا ہے۔ یہ دیکھیں ایک بڑا جملہ ہے کہ خدا کے دین کی عمر دراز لگتا ہے، ہر ایک اذان و اقامت کا ناز لگتا ہے، یہی ہے راز کا رازوں کو راز لگتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے خود نماز لگتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے خود نماز لگتا ہے، رسول حق کی دوبارہ نمود ہے علی اکبر، رسول حق کی دوبارہ نمود ہے علی اکبر، قسم خدا کی سراپا درود ہے علی اکبر، نعرہ حیدری۔ اور آپ کو سلامت رکھے۔ میں ابھی گزارش کروں گا قبلہ اور میرے ساتھی صاحب آئیں اور ذکر حال ہوں بآواز بلندتر سلام۔ الرحمن الرحيم إنما يريد
صلوات ہدیہ پیش کر دیجیے۔ صلوات اور صلوات باجماعت پڑھیں تو برکت زیادہ ہوتی ہے۔ مل کر صلوات پڑھیں۔ مادہ ہیں تو گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ آج کی شب منسوب ہے جناب ابو الاحرار ابو الشہداء ابو عبداللہ حسین بن علی صلوات اللہ علیہ کے ساتھ صلوات پڑھتے ہیں۔ آپ کا اربعین، آپ کا چہلم اس شب کے ساتھ منسوب ہے، اس لیے اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ ہے اسم حسین۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ لہذا اسی کو عنوان قرار دیتے ہوئے کچھ مراحل طے کرنے ہیں آپ کے ساتھ۔ آپ کا ساتھ دینا، آپ کا بولنا اس بات کے لیے دلیل بنے گا کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے اور ہم یہ سفر ایک جماعت کے طور پر طے کر رہے ہیں، انفرادی طور پر نہیں۔ بسم اللہ۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ایک ایسا نام ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر جتنے بھی ایسے طبقات ہیں جن کا تحقیق و مطالعہ سے اور کتاب و حکمت سے واسطہ ہے، ان کے لیے کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اپنی ایک کتاب کے اندر جس کا نام ہے مرج البحرین فی مناقب الحسنین، یعنی دو سمندروں کا ملنا، اس کے حوالے سے حسنین کے فضائل کو پیش کرنے کے لیے اپنے مذہب، مسلک، مکتب کے اصول حدیث کو سامنے رکھ کر علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک روایت نقل کی۔ کہتے ہیں کہ جب مخدومہ عالمین کے گھر میں ایک فرزند کی آمد نورانیہ ہوئی، آپ فرزند کو لے کر اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئی۔ جیسے ہی پیغمبر اکرم نے اس فرزند کی طرف نگاہ ڈالی، بے ساختہ وما ینطق عن الہویٰ کی زبان سے ایک اسم جاری ہوا اور وہ یہ تھا کہ یہ تو حسن ہے، یعنی کہ یہ خوبصورت ہے۔ توجہ ہے نام مولا۔ حسن کے عربی لغت میں معنی ہے خوبصورت۔ اب اللہ یہ بہتر جانتا ہے کہ جس کی خوبصورتی کو خلق کرنے کے بعد اس نے ناز کیا تھا، وہ حسن کو دیکھ کر کہہ رہا ہے یہ حسن ہے۔ نہ جانے پھر اس کی خوبصورتی کا کیا درجہ ہوگا۔ لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد مخدومہ عالمین کے گھر میں ایک اور فرزند کی آمد نورانیہ واقع ہوئی۔ اس مرتبہ بھی دختر گرامی رسول اللہ کے پاس فرزند کو لے کر حاضر ہوئی۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کی نام مولا۔ لیکن اس مرتبہ واقعات میں اختلاف کچھ اس طرح سے سامنے آیا کہ جیسے ہی مخدومہ کونین نے اس دوسرے آنے والے فرزند کو رسول اللہ کے سامنے پیش کیا،
تو رسول اللہ کی زبان اس سے پہلے کہ کوئی جملہ ادا کرتی، خود مخدومہ عالمین نے ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ جو اس سے پہلے آیا تھا آپ نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ حسن ہے یعنی خوبصورت ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ اس کے بعد آنے والا حسن نہیں بلکہ احسن ہے یعنی سب سے زیادہ خوبصورت۔ توجہ نہیں کیا آپ نے نام مولا، کیا لفظ استعمال کیا ہے عبارت کے مطابق کہ یہ احسن ہے۔ اب اسی منزل پہ کچھ دقیق پہلو ہیں۔ احسن ہے عربی زبان میں افعل کے وزن پر، یعنی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اس میں تفضیل کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ توجہ ہاتھ میرے ساتھ رکھیے گا نام مولا۔ آپ اذان میں، اقامت میں، صلاۃ میں ایک جملہ ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ توجہ ہے آپ کی نام مولا۔ اللہ کیا ہے؟ اس کا اسم ذات۔ اکبر کیا ہے؟ یہ اکبر ہے افعل کے وزن پر، یہ بھی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ بات مزید واضح کر دوں، دیکھیے پوری دنیا جو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارا رسول، ہمارا نبی تمام انبیاء سے افضل ہے۔ توجہ ہے نام مولا، کیا کہتی ہے؟ کیا دعویٰ ہے تمام مسلمانوں کا؟ ہمارا نبی تمام زیادہ فضیلتیں ہیں، اور جو افضل ہوتا ہے وہ مفضول کا سردار ہوتا ہے۔ اس بات پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے، ہمارا نبی فقط افضل نہیں بلکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء سے افضل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا سردار بھی ہے۔ آدم کا بھی سردار کون؟ ہمارا نبی۔ ابراہیم کا سردار کون؟ ہمارا نبی۔ اسماعیل کا سردار کون؟ ہمارا نبی۔ موسیٰ کا سردار کون؟ ہمارا نبی۔ عیسیٰ کا سردار کون؟ ہمارا نبی۔ اور سردار ہی کے ایک معنی ہے جو لفظ مولا کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں، یعنی پوری دنیا جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتی ہے، سب کا اس بات پر اتفاق ہے، ہمارا نبی چونکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سے افضل ہے، اسی لیے ہر نبی کا سردار بھی ہے، مولا بھی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نبی نے غدیر میں علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ فقط نبی آدم کا مولا نہیں بلکہ علی بھی آدم کا مولا ہے۔ اور فقط آدم نہیں بلکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں، جہاں جہاں تک مصطفیٰ کی ولایت پھیلی ہوئی ہے، علی کی ولایت اسی حد تک پھیلی ہوئی ہے۔ اب جس کا مولا میرا نبی، تمہارا نبی، اب تم مانو یا نہ مانو، پوری دنیا اگر انکار کر دے تو سورج ان کے ہاتھوں سے چھپ نہیں سکتا۔ یہ حقیقت ایسی ہے، ہر کسی کو ماننا پڑے گا۔ آدم کا مولا میرا علی، ابراہیم کا مولا میرا علی، اسماعیل کا مولا میرا علی، موسیٰ کا مولا میرا علی، عیسیٰ کا مولا میرا علی۔ تبھی کتاب بصائر و درجات کے اندر علی اپنا تعارف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے لوگوں مجھے پہچانو، میں وہ ہوں جس کی ولایت کو اہل زمین، اہل آسمان
قبول کیا سو قبول کیا، جس نے انکار کیا سو انکار کیا۔ لیکن یونس نبی نے میری ولایت کے حوالے سے ذرا سی سستی کا مظاہرہ کیا، اپنی جیب سے نہیں، کتاب کا حوالہ ہے۔ شاہ نجف کہتے ہیں میری ولایت کے حوالے سے تھوڑی سی ذرا سی سستی کا مظاہرہ کیا، کوتاہی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یونس نبی کو اس وقت تک مچھلی کے پیٹ میں قید رکھا جب تک یونس نبی نے یقین کے ساتھ میری ولایت کو قبول نہ کیا۔ جس کا نبی مولا اس کا علی مولا، اور پھر علی مولا نے کہا میری ولایت کو زمین و آسمان پر پیش کیا گیا، جس نے قبول کیا سو قبول کیا، جس نے انکار کیا سو انکار کیا۔ مگر یونس نبی نے میری ولایت کے حوالے سے ذرا سی کوتاہی کا مظاہرہ کیا۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں قید رکھا جب تک یقین کی منزل پر آ کر، یعنی ذرا سا بھی اگر شک ہو، اللہ تعالیٰ ایک نبی کو جو کہ معصوم ہے اس کو مچھلی کے پیٹ میں سزا کے طور پر قید کر دے۔ اب فیصلہ آپ کے حوالے ہے، کون ہے یونس نبی؟ اللہ کا نبی بھی ہے، معصوم بھی ہے، علی کی ولایت پر ذرا سا سستی کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں سزا کے طور پر قید کر دیا۔ اور یہ نجس نطفے سے پیدا ہونے والا انسان علی کی ولایت کا انکار بھی کرتا ہے پھر مسلمان بھی رہتا ہے۔ ایک معصوم نبی، خلیل بھائی، ایک معصوم نبی اگر ذرا سی سستی کا مظاہرہ کر دے، سجاد نہیں، انکار نہیں کیا ہے، ذرا سی سستی کا مظاہرہ کیا، علی بادشاہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں اس وقت تک قید رکھا۔ اب جا کر تاریخ میں دنیا دیکھے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، سالوں کی بات ہے، جب تک یقین نہ آ گیا علی کی ولایت پر، اس وقت تک قید رکھا۔ اور نجس نطفے سے پیدا ہونے والا انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اور پھر سینہ تان کر کہتا ہے میں خلیفہ بلا فصل کسی اور کو مانتا ہوں۔ اور پھر ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں ایسے شخص کو مسلمان بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو اسی افضل کے وزن پر ہے کون سا صیغہ؟ اکبر کا، جو آپ اذانوں کے اندر اقامت میں اور صلاۃ میں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، یعنی جتنے بھی بڑے ہیں ان سب میں سب سے بڑا تمہارا خدا ہے، یہی ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ اکبر کا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب یہی ترجمہ آپ کے چھٹے امام کے سامنے کسی نے بیان کیا تو فوراً سرکار نے پلٹ کر سوال کیا
یا تمہارے خدا کے سامنے بھی کوئی اور بڑے خدا ہیں جن سے بڑا تمہارا خدا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو اس سے ایک سے زائد خداؤں کا تصور پیدا ہوتا ہے جو کہ باطل ہے، اور جو نہیں کی نام مولا۔ اب ترجمہ بیان کرنے والا کہ جو اس عام الفہم سوچ پر کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اب امام نے یہاں پر اس کو متوجہ کیا کہ یہ جو تو سب کہہ رہا ہے تو اس سب کے اندر خود ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ تیرے خدا کے علاوہ بھی اور کوئی خدا موجود ہیں جن سب سے بڑا تیرا خدا کہلاتا ہے، اور اگر ایک سے زائد خدا کا تصور پیدا ہو جائے تو وہ لا الہ الا اللہ کے برخلاف ہو جاتا ہے۔ توجہ نہیں کیا آپ نے نام مولا۔ اب جو سائل پریشان ہوا تو اس نے ہاتھ جوڑ کے گھٹنے ٹیک کر کہا، یا ابن رسول اللہ آپ ہی اس گتھی کو سلجھا دیجئے۔ امام نے کہا سن، اللہ اکبر کا مطلب جو پوری دنیا سمجھتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، باطل، بلکہ اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات سے بلند ہے کہ اس کے اوصاف بیان کیے جا سکے۔ توجہ نہیں کیا آپ نے نام مولا۔ اور پھر اسی وزن کا صیغہ استعمال کیا مخدومہ عالمین نے جب آپ نے اللہ کے رسول کے سامنے قریب کربلا کو پیش کر کے کہا، یا رسول اللہ جو اس سے پہلے آیا تھا وہ حسن تھا۔ آج پہنچ دیا آپ کو نام مولا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ذخائر عقبہ کے اندر جو انہی کے مکتب کی کتاب ہے، اس سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جیسے ہی مخدومہ عالمین نے یہ جملہ کہا کہ بابا جان یہ تو احسن ہے، پھر عبارت ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا عمل انجام دیا، اشتق قسم حسین من حسن، اللہ کے رسول نے اس میں حسین کو اس میں حسن میں سے بنایا۔ اب اس جملے کو آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ آگے کی منزلوں میں اسی کو بولا جائے گا۔ کیا عبارت ہے ہماری کتاب میں نہیں، ان کی کتاب میں، کہ اللہ کے رسول نے اس میں حسین کو اس میں حسن میں سے بنایا، اور یہاں پر لغت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اشتقہ، جب یہ کسی لفظ کے ساتھ عربی لغت میں استعمال ہو، ذاتی لغت دیکھ لیجئے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی اور لفظ سے کسی دوسرے لفظ کو بنانا۔ اللہ کے رسول نے وما ينطق عن الهوى کی زبان میں زبان وحی کی مطابقت کرتے ہوئے اس میں حسن میں سے اس میں حسین کو بنایا ہے۔ اب اللہ جانے اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن جہاں تک میری جھولی میں سرکار شہنشاہ نجف نے معرفت کے موتی منتقل کیے ہیں میں آپ تک منتقل کروں گا۔ آمادہ ہے تو ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اس میں حسین کو بنایا ہے، اس میں حسن میں سے، توجہ ہے نام والا۔ اب اس منزل پر اور دیکھیں آگے کی جو منزلیں ہیں، پیغامات بہت ضروری ہیں پہنچانا، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بات پہنچے تو بولیے گا ضرور۔ اس موقع پر اس منزل پر اس بات پر توجہ کرنا ضروری ہے کہ خود اسم کی تعریف کیا ہے، خود اسم کس کو کہتے ہیں۔ لہذا سرکار امام رضا صلوات اللہ علیہ کتاب مانی الاخبار حوالہ میں نے آپ کو دے دیا۔ ایک چاہنے والے نے آ کر امام سے سوال کیا، اے فرزند رسول اسم کس کو کہتے ہیں، اسم کی حقیقت کیا ہے، اسم کی تعریف کیا ہے؟ تو امام کا جواب سنیے۔ امام نے کہا اسم ہر موصوف کے لیے صفت ہے، یعنی اسم جس کے لیے منسوب کیا جائے، جس کے لیے بولا جائے، جس کے ساتھ اس کی نسبت ہو، تو یہ اس کے لیے ایک صفت کا کام کرتا ہے، یعنی اس کی خصوصیت کو بتاتا ہے کہ جو موصوف ہے
جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اور اس کو کس لفظ کے ذریعے، کس اسم کے ذریعے پکارا جاتا ہے، یا اس کی شناخت کس خصوصیت، کس نام کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے آپ تک نام مولا؟ دیکھیے ایک آسان سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ آپ مجھے کہیں میں ذاکر ہوں، تو ذاکر ہونا یہ میری صفت ہے۔ یہ ذاکر کی صفت آپ کو بتا رہی ہے کہ میری کیا خصوصیت ہے، میری کیا حقیقت ہے، میری کیا ماہیت ہے، کہ عمیر علی صادق شہنشاہ نجف کا ذکر کرتا ہے۔ آسان سی مثال آپ کو دی میں نے۔ تو یہاں امام رضا فرما رہے ہیں کہ اسم ہر موصوف کے لیے صفت ہے، کیا بتاتا ہے، موصوف کی حقیقت کیا ہے، خصوصیت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، اور اس کو کس شناخت کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ جب یہاں تک کلام امام کا مکمل ہوا تو سائل نے فوراً سوال کیا، اے فرزند رسول، اب یہ بتائیے کہ جب کچھ نہ تھا تو پھر وہ کیا تھا؟ بچوں کیجئے گا نام مولا، اہم منزل تک لے کر آیا ہوں۔ کیا سوال کرتا ہے؟ ابھی اسم کی تعریف بیان کی ہے کس نے؟ کہ جو اس وقت تھا جب اسم بھی نہ تھا۔ میں نے جملہ کہہ دیا، مجھے نہیں پتا کس تک پہنچا ہوگا، اور ہمارے لیے تو یہی تعریف حجت ہے۔ اب دنیا جو بھی تعریف کرتی ہو اسم کی، ہمارے لیے وہی تعریف حجت ہے جو اس دروازے سے آئی۔ اب جیسے ہی چاہنے والے نے یہ تعریف سنی ہے اسم کی، اگلا سوال کرتا ہے، کتاب کا حوالہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا، کہتا ہے اے فرزند رسول، اب یہ بتائیے کہ جب کچھ نہ تھا تو پھر وہ کیا تھا، اس کی پہچان کیسے تھی؟ امام نے جواب دیا، سن، جب کچھ نہ تھا تب بھی وہ تھا۔ مجھے نہیں پتا کس تک بات پہنچ رہی ہے۔ اور پھر امام نے کہا کہ وہ اس بات کا محتاج نہ تھا کہ اس کا کوئی اسم ہو، مگر اس نے دوسروں کی خاطر کچھ نام رکھے تاکہ اس کی خصوصیات کو پہچانا جا سکے، اس کی حقیقت کو پہچانا جا سکے، اور لوگ اس کے ناموں کے ذریعے اس تک پہنچ سکے۔ اور پھر امام نے کہا، سن، سب سے پہلے ان ناموں میں سے اس نے جس نام کو اپنے لیے منتخب کیا وہ العلی العظیم ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام نے کہا، سن، اس نے ان ناموں میں سے سب سے پہلا اسم جو اپنے لیے منتخب کیا وہ العلی العظیم تھا، لیکن اس کی حقیقت وہ خود ہے، اور وہ العلی العظیم اس لیے ہے کیونکہ وہ ہر چیز سے بالا ہے، ہر چیز سے عظیم ہے۔ اب اس موقع پر یہ جملہ کہنے کا مجھے حق ہے نا، ساتھ دینا اگر بات پہنچے۔ کیا کہا امام نے؟ جب کچھ نہ تھا، اگر اس نے لوگوں کی خاطر کچھ نام تجویز کیے، کچھ نام اپنے رکھے تاکہ ان ناموں کے ذریعے اس تک پہنچا جا سکے، اس کو پہچانا جا سکے، اور ناموں میں سے سب سے پہلا نام جو اس نے اپنے لیے منتخب کیا وہ ہے العلی العظیم، جس کی حقیقت وہ خود ہے۔ اب مجھے ایک جملہ کہنے دو، اب مجھے نہیں پتا کس کے ماتھے پر بل پڑ جائیں گے اور کون اس کے علی میں پرواز کر جائے گا، لیکن دنیا مانے نہ مانے، علی تو اللہ نہیں مگر اللہ تو علی۔
خدا مقام میں جناب امیر ہے، کرسی بھی تحت باب میں جناب امیر ہے، مستور لوح نام میں جناب امیر ہے، آیات حق کلام میں جناب امیر ہے۔ ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں، ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ توجہات ہے آپ کی نام مولا، بس آخری منزلیں ہیں۔ اسم کی اہمیت آپ تک واضح ہوئی، اسم کی کیا اہمیت ہے، اسی لیے میں نے آج کا موضوع یہی رکھا، اس میں حسین پر کچھ نگاہ ڈالیں، اور یہ جتنا بھی میں سلسلہ گفتگو کا باندھ رہا ہوں یہ ان ماتمیوں کے نظر ہے جو یا حسین کہہ کے سینہ پیٹتے ہیں۔ اب آپ قدر نہیں کریں گے تو کون کرے گا اس گفتگو کی؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کیا فرمایا تھا کہ پیغمبر نے اس میں حسین کو اس میں حسن میں سے بنایا۔ اب میں اپنی آخری منزلوں تک آتے ہوں۔ اس میں حسین بولیں گے تو نام بات بنے گی، اس میں حسن میں سے بنایا۔ اس میں حسن 3 حروف کا مرکب ہے، مجھے نہیں پتا کس تک بات پہنچی ہے۔ اس کے بعد باب مدینۃ العلم نے اس سے گفتگو شروع کی اور حروف کے اسرار و رموز کو کھولنا شروع کیا۔ علی کہنا شروع ہوئے، سن اے یہودی، تو نے پوچھا ان حروف کا کوئی مقصد ہے؟ سن، ایک مقصد میں تجھے بتاتا ہوں، اب پتہ نہیں تیرا ظرف کتنا بڑا ہو اور کتنا اس ظرف میں سما سکے۔ سن، ان حروف میں سے ایک ایک حرف جداگانہ طور پر اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور اس کے بعد کہا سن، پہلا حرف ہے الف، اور الف سے مراد وہ خود ہے۔ دوسرا حرف ہے با، اور با سے مراد ہے اس کی بقا، یعنی جب سب ختم ہو جائے گا پھر بھی وہ باقی رہے گا۔ ایک ایک حرف کے اسرار کو کھولتا جا رہا ہے کون؟ کہ جو کائنات کے اسرار اور رموز سے ایسے واقف ہے جیسے ہاتھ میں ہتھیلی کے اندر 5 انگلیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک حرف کے اسرار اور رموز کو، ایک ایک حرف کی حقیقت کو با کے نیچے جو نقطہ بن کر با کو وجود بخشتا ہے اس یہودی کے سامنے بیان کرتا جا رہا ہے۔ سن، الف کی حقیقت یہ ہے، سن با کی حقیقت یہ ہے، سن تا کی حقیقت یہ ہے، یہاں تک کہ سلسلہ گفتگو اس منزل پر آیا کہ حیدر کرار نے اس میں حسن کی ہا کے راز کھولنا شروع کیے اور کہا اس ہا سے مراد ہے اس کا حی ہونا، یعنی کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور اب اگلا فقرہ پتہ نہیں کس کے سینے میں سمائے گا اور کس کے سینے سے اتر جائے گا۔ کیا فرمایا ہے شاہ نجف نے؟ ہاں سے مراد ہے اس کا حی ہونا، یعنی وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ حدیث نورانیہ کے اندر سلمان و ابو ذر کے سامنے علی اپنی حقیقتیں بیان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس منزل پر پہنچے، اے سلمان، اے ابو ذر سنو، انا الحی لا اموت، میں ہی وہ حی ہوں جو کبھی مر نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد سین تک پہنچے، کہا سین سے مراد ہے اس کا سمیع ہونا، یعنی وہ ہر بات کو سنتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے میرا بیان کیا فرمایا؟ سین سے مراد ہے اس کا سمیع ہونا، یعنی کوئی بھی بات
اگر دل میں بھی ہوگی وہ اس کو بھی سنتا ہے. اور امام نے ایک موقع پر اپنے فضائل بیان کرتے ہوئے کہا سن ہم ہی تو اس بے جسم کے وہ کان ہے کہ جو ہم کو سناتا ہے ہمارے وسیلے سے اس کو سناتا. اور اس کے بعد نون تک پہنچے کہا اس نون سے مراد ہے آسمان و زمین کا نور جو اس کے عرش سے نور سے آئے. اور پھر علی نے کہا میں ہی اس کا عرش ہوں. انہی 3 حروف کا مرکب ہے اس میں حسن ہا سین نون اور اسی میں سے پیغمبر نے اس میں حسین کو بنایا ہے. ہاں بھی حسن کی سین بھی حسن کا نون بھی حسن کا. اور اضافی طور پر کون سا حرف داخل ہوا یا. اب اس یا کو جیسے ہی داخل کیا اس میں حسن سے حسین بنا. اور یا کے علم العداد میں عدد ہے 10. مجھے نہیں پتا کس تک بات پہنچے گی کتنے عدد ہیں علم العداد میں 10. کتاب الاسرار الحسینیہ کے اندر شیخ احمد عیسائی سید کاظم رشتی لکھتے ہیں یہ یا کے عدد 10 حقیقت میں. اب مجھے نہیں پتا کون جملوں کی قدر کرے گا. اس میں حسن میں سے اس میں حسین کو بنایا ہے. ہاں بھی حسن کی سین بھی حسن کی نون بھی حسن کا. اور ایک ایک حرف کی حقیقت زبان حیدر کرار سے آج تک میں پہنچا چکا. کون سا حرف باقی بچا یا. اس یا کے عدد ہیں 10. شیخ احمد عیسائی سید کاظم رشتی یہ لکھتے ہیں یا کہ یہ 10 عدد حقیقت میں امام حسن کے بعد 10 اماموں کا نور ہے جو اس یا میں چھپا ہوا ہے. جیسے ہی حسن میں شامل کیا حسین بنا. بس آخری جملے ہیں جیسے ہی اس یا کو حسن میں شامل کیا حسین بنا. اب مجھے ایک ایک حرف کے اوپر ایک جملہ کہنے کی اجازت دو. ہاں سے کیا مراد تھا اس کا حی ہونا یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا. اب جو روز عاشورہ حسین پر قربان ہوا حسین نے اس کو قیامت تک زندہ کر. سین سے مراد ہے اس کا سمیع ہونا. اور جس نے حسین کا نام لے کر اس کی بارگاہ میں دعا کی اس نے کبھی دعا کو نہیں کر. اور یہاں سے مراد ہے اس کا ید اللہ ہونا. اور ید اللہ کون ہے یہ میں آپ کو بتاؤں ممکن نہیں آپ نہ پہچانتے ہو. یا سے ید اللہ کون ہے یعنی جس نے یا حسین کہا اس نے حقیقت میں یا علی مدد کہا. اور آخری حرف ہے نون. نون سے مراد ہے عرش کا نور. شاید اسی لیے حسین نے ایک رات کی مہلت دی تاکہ وہ لشکر یزید سے لشکر حسین میں آ کر دنیا کو قیامت تک کے لیے بتا دے کہ جو حسین سے جڑ جاتا ہے اگر ناری بھی ہو تو نوری بن جاتا. شاید اسی لیے مرزا سلامت علی دبیر نے کہا بس یہ آخری فقرے ہیں اس کے بعد گفتگو تمام ہے. کہتے ہیں لو مومنو ہر لشکر کفار سے نکلا. لو مومنو ہر لشکر کفار سے نکلا. یہ نور وہی نور ہے جو نار سے نکلا. یاقوت چمکتا ہوا کوثار سے نکلا. دی کفر سے چاند نبر سے گلخار سے نکلا. یہ شاہ ولایت کی ہدایت کا اثر ہے. یہ شاہ ولایت کی ہدایت کا اثر ہے. اور رات کو گمراہ تھا اس وقت خضر ہے. صلوات پڑھو.
تحریر کے، اور اب اس موقع پر اگر میری گفتگو کا ایک ایک جملہ آپ تک پہنچا ہے، اب میں نہیں جانتا آپ کس طرح سے اس کو وصول کریں گے، لیکن اس میں حسین میں ہاں کی حقیقت کا ایک گوشہ ہے، اس کا حی ہونا، اور جو حسین سے جڑ جائے، جو حسین پر فدا ہو جائے، تو یہ اسم اس کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ جو زائرین نام حسین پہ نکلے تھے، اب ہے تو فضیلت کی بات، لیکن ایک سانحہ بھی ہے، مگر حقیقت کی آنکھ سے دیکھا جائے تو یہی حقیقت پوشیدہ ہے کہ جو زائرین لاڑکانہ سے نکلے تھے، کس کے نام پر نکلے تھے؟ حسین کے نام پر، سانحے میں شہید ہوئے۔ اب حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں، اور چونکہ منزل مصائب سے جڑنا ہے، لہذا منزل مصائب کے لیے کچھ تمہیدی گفتگو ہے۔ چاہے وہ زائرین ہوں کہ جو سفر میں شہادت کا منصب پا گئے، یا چاہے آپ ہیں کہ جو اس فرش پر موجود ہیں، یا چاہے وہ ہیں کہ جو اس وقت کسی اور فرش پر موجود ہیں، اور چاہے وہ ہوں کہ جو اس وقت کربلا معلیٰ میں موجود ہیں، ان سب کے لیے یہ روایت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اپنے دل کی تاروں کو شہنشاہ کربلا سے اس طرح سے جوڑیے گا کہ جس کی نمائندگی کرتے ہوئے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِلْحُسَيْنِ، کہ بے شک حسین کے لیے فی بواطن المؤمنین، مومنین کے اندر کیا ہے؟ محبت مکنونۃ، ایک چھپی ہوئی محبت رہتی ہے۔ جو مومن ہے اس کے وجود کے اندر حسین کے لیے ایک ایسی محبت ہے جو یقینی ہے۔ کیا کیفیت ہے اس محبت کی؟ ایک اور منزل پر پیغمبر کہتے ہیں اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ، کہ جس کے لیے محبت ہے ان کے دلوں میں، اس کی مظلومیت کے حوالے سے حرارت، ایک حرارت ہے، تشبیہ دی ہے حرارت سے۔ اب مجھے نہیں پتا کس کے اندر حسین کے لیے کیسی حرارت ہے، لیکن جیسی حرارت ہے اس حرارت کو اب شہنشاہ کربلا سے جوڑ لیجیے۔ روایت کے جملے ہیں الخصائص الحسینیہ کے اندر، شیخ جعفر شوستری علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں کہ عالم برزخ کے اندر جب اس موضوع پر گفتگو ہوئی، ایک طرف تو لوگوں کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن پھر ایک منزل ایسی ہے جس میں وہ مختلف ائمہ کے مقامات کا تذکرہ کرتے ہیں روایات کی روشنی میں۔ پھر عالم برزخ میں وہ موقع آتا ہے کہ جہاں وہ شہنشاہ کربلا کے مقام کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ روایت کے جملے ہیں فی یمین العرش، عرش کے دائیں طرف حسین اپنا مسکن اختیار کر کے رہتے ہیں، ینظر الی مصرعہ، اور عرش کے دائیں طرف حسین اپنا مسکن بنا کر اپنے مقتل کی طرف فرش پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ ومن حل فیہ، اور جو اس مقام پر حسین کے ساتھ شہید ہوا، حسین اپنے جانثارہ کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد وَيَنْظُرُ إِلَىٰ زُبَّارِهِ، حسین اپنے زباروں کو دیکھتے ہیں، اپنے زائرین کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں۔ کون ہیں یہ زائرین؟
انہی زائرین کی فہرست میں ایک وہ قافلہ بھی ہے کہ جو لاڑکانہ سے چلا تھا۔ یقیناً وہ حسین کی نگاہ میں تھے، اور میرا دل یہ کہتا ہے، عقیدت کے جملے ہیں، شاید نگاہ حسین میں وہ اتنے پسندیدہ تھے کہ حسین نے ان کو پہلے ہی اپنے پاس بلا لیا۔ اور اس کے بعد ایک ایک زائر کی طرف حسین عرش سے نگاہ ڈالتے ہیں۔ کیا آپ اور میں اس وقت حسین کی نگاہ میں نہیں؟ بس اپنے تصور میں اسی بات کو لکھائیں کہ ہیں تو آپ اس فرش پر، لیکن عرش سے حسین ایک ایک کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ وہ ویسا ہی سمیع ہے جیسا کہ اس کا خدا سمیع ہے، اور جیسی محبت کی حرارت ہے ایک ایک کے سینے کے اندر، حسین اس حرارت کو بھی محسوس کر رہا ہے۔ کیسی تڑپ ہے، کیسی طلب ہے حسین کے لیے۔ اس کے بعد روایت کا جملہ ہے، وَإِنَّهُ لَيَرَى مَن يَبْكِيهِ، اور حسین ایک ایک کو دیکھتے ہیں جو حسین پر بکا کرتا ہے، جو حسین پر آنسو بہاتا ہے، حسین ایک ایک کی آنکھ کو دیکھتے ہیں۔ اضافی طور پر جملہ کہہ رہا ہوں، میری اور آپ کی آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی، لیکن یہ اس کی آنکھیں ہیں نا کہ جس کی آنکھوں کے بوسے نبی کی بیٹی دیا کرتی تھی۔ تو جب اس حسین کی آنکھیں مجھ کو اور آپ کو حسین پر آنسو بہاتے ہوئے دیکھتی ہوں گی، تو یقیناً وہ آنکھیں اس ماں کو بھی دیکھتی ہوں گی کہ جو بقیہ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو تھام کر آتی ہے، ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، ایک ایک آنکھ کے سامنے رومال کو رکھ کے کہتی ہے، میرے مظلوم لال کے لیے ایک قطرہ آنسو بہا دو، کیونکہ اس قطرے کے حوالے سے میرے خدا نے یہ کہا تھا کہ جب تمہارے لال کے جسم پر کم و بیش 4000 زخم ہوں گے، یہ عزاداروں کے آنسو ہوں گے جو تمہارے لال کے زخموں کے لیے مرہم کا کام دیں گے۔ لہٰذا اب اس ماں کا ذرا احساس کر لینا کہ جو تمہارے تصور میں ہے لیکن اس حسین کی نگاہ میں ہے، جو حسین ابھی تمہیں عرش سے دیکھ رہا ہے۔ کوشش کرنا کہ وہ ماں خالی ہاتھ نہ جائے۔ اور یہ تو چہلم کی شب ہے نا، نہ جانے کس کو دوبارہ یہ چہلم کی شب نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کچھ واقعات ایسے ہیں اس نسبت کے ساتھ کہ جو بعض دفعہ نہیں بیان ہو پاتے، اکثر ورود ہی پڑا جاتا ہے قافلے کا کربلا میں، لیکن قافلے کا کربلا میں وارد ہونا بھی تاریخ میں ہے، لیکن ذرا کچھ وقت پہلے آ کر دیکھو تو یہ قافلہ کس طرح سے رہا ہو کر چلا ہے شام کے زندان سے۔ تھوڑے سے جملے ذرا اس موقع کے حوالے سے سنتے جانا۔ اجرکم علی اللہ، میں نے ویسے ہی کہہ دیا کہ اب تم اس طرح سے گریہ کرنا کہ جو ماں حسین کی نگاہ میں ہے اس کا رومال یہاں سے خالی نہیں جانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جب یزید نے سید سجاد کو طلب کیا، دربار میں بلایا، تنہا بلایا تھا، مقتل کے جملے ہیں جیسے ہی سید سجاد اپنی ہتھ کڑیوں کو سنبھال کر، بیڑیوں کو سنبھال کر، گردن کا توق سنبھال کر جانے لگے ہیں دربار کی طرف، ایک دفعہ پھوپھی زینب پریشان ہوئی، ہائے میرا بھتیجا شام غریباں سے اس کی گردن میں توق ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، کبھی کانٹوں پر چلایا جاتا ہے، کبھی تازیانے مارے جاتے ہیں، کبھی گھولتا ہوا پانی اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ نہ جانے آپ کے ظلم کی داستان کو رقم کرنے کے لیے میرے اس بھتیجے کو دربار میں تنہا بلا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھوپھی پریشان ہوئی، سب نے
ایک خوشخبری لایا ہوں۔ یزید کہتا ہے اے فاطمہ کے لال، اے حسین کے لال، اے بیمار کربلا، ہم نے تم کو رہا کیا، ہم نے تمہارے ساتھ تمام مستورات کو رہا کیا، اب آپ کی مرضی ہے شام میں رہیے یا واپس مدینے چلی جائیے۔ لیکن میں نے اس سے کہا کہ جب سے میرے بابا کی شہادت ہوئی ہے اب میں اس قافلے کا سالار نہیں۔ یہ ماجرا بیان کیا، اجرکم اللہ، تھک کر گریہ نہ کرنا، بس توفیق مانگو خدا سے اگر آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ کہتے ہیں جیسے ہی سید سجاد نے یہ سوال سامنے رکھا ہے نا پھوپھی زینب کے، کہا سید سجاد اب ہم آزاد ہوں یا قید ہوں اس سے فرق کیا پڑتا ہے، لیکن ہاں مدینہ واپس جائیں گے، دنیا کو بتائیں گے میرے بھائی پر کیا گزری ہے، میں اپنے بھائی کا پرچم لے کر دنیا میں ایک ایک کو بتاؤں گی میرا بھائی مظلوم مارا گیا، آئے میرا بھائی پیاسا مارا گیا، آئے میرا بھائی رلا رلا کے مارا گیا۔ اجرکم اللہ۔ جیسے ہی زینب عالیہ نے یہ حکم سنایا ہے نا، ساتھ میں کہا اور سنو سید سجاد جا کر یزید سے کہہ دو کہ ہماری رہائی کے بعد شام میں ہمیں ایک مکان دے، اس مکان میں ہم اپنے ورثاء کا ماتم کریں گے، کیونکہ جب سے ہم شام غریبہ سے چلے ہیں تم نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے، جب بھی ہم آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں اپنے منہ سے فریاد بلند کرتے ہیں، تیرے سپاہی بڑھ کر ہم کو تازیانے مارتے تھے، کوئی گلے میں رسن کو کھینچتا تھا، جا کر اس سے بولو ہمیں مکان دے، اس مکان پر ایک سیاہ پرچم بلند کرنا تاکہ شام والوں کو پتا چلے یہ آل محمد کے گھرانے والے سوگوار ہیں، حسین کے عزادار ہیں، شام کی عورتیں آئیں ہم سے ہمارا قصہ سنیں کیا بیتی ہے ہم مظلوموں پر۔ کہتے ہیں سید سجاد نے تمام شرائط رکھ دی، یزید نے کہا ان کو مکان دیا جائے، یزید نے کہا کالا پرچم نصب کیا جائے، اس کے بعد سنو گے بس آخری منزل ہے مصائب کی، اجرکم علی اللہ۔ جیسے ہی تمام بیویاں اس کمرے میں آئیں سیاہ پرچم بلند ہوا، اس موقع پر بی بی نے کہا اے سید سجاد اب جا کر یزید سے کہنا کہ ہمارے ورثاء کے کٹے ہوئے سر ہمیں واپس کر دے تاکہ ہم ان کو جی بھر کے دیکھیں، ان پر ماتم بھی کریں اور ان کو اپنے ساتھ لے جا کر کربلا میں دفن کر دیں۔ اس کے بعد سید سجاد نے یزید تک بات پہنچائی، بس آخری جملے ہیں، ان جملوں کو سننا کم محسوس زیادہ کرنا، خدا سے توفیق طلب کرنا، تمہارے کچھ آنسو سیدہ کے رومال میں جگہ پالے۔ کہتے ہیں آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے شہداء کے سر کمرے میں داخل ہونا شروع ہوئے، پہلے انصار کے سر آئے، جس انصار کا سر کمرے میں آتا تھا اس سر سے متعلق بیوی اس سر کو پکڑ کر اپنے دامن میں لے کر اپنی گودی سے لگا لیتی تھی، اور کا سر بھی کسی نے لے لیا، قریش کا سر بھی کسی نے لے لیا، حبیب کا سر بھی کسی نے لے لیا، اور پھر وہ منزل آئی کہ بنی ہاشم کے سر کمرے میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ اب نہ جانے کس طرح سے تم ان جملوں کو سنو گے۔ سب سے پہلے قاسم کا سر آیا، جیسے ہی قاسم کا سر آیا تمام بیویوں نے وہاں قاسمہ سر کو پیٹنا شروع کیا۔ ام فروا آگے بڑھی، اپنے لال کے سر کو سینے سے لگایا، اجرکم علی اللہ۔ اس کے بعد
اپنے بچوں کی طرح پالا تھا. اجرکم اللہ ماتم کرنا آخری رات ہے شب جہنم کی, نہ جانے کس کو نصیب ہوگا. اور آخری جملے ہیں سنو گے. اس کے بعد ایک ننھا سا سر کمرے میں داخل ہوا, فوراً میرا باپ آگے بڑھی, سینے سے لگایا, کہا اے علی اصغر, جب سے تو بچھڑا ہے تیرا جلا ہوا جھولا ماں کو یاد آتا ہے. ارے تیری ماں کی خالی گود تیری یاد دلاتی ہے. اجرکم اللہ, طاقت نہیں ہے, بس آخری جملے ہیں. آج تھک جاؤ گے نا آنسو بہا کے, لیکن ذرا یہ سوچ کے گریہ کر لینا, اس مجلس میں تمہارے وقت کا امام آتا ہے جو 1000 برس سے خون کے آنسو رو رہا ہے. شاید تمہارے آنسو دیکھ کر اس امام کی تسلی ہو جائے. ہاں, رو تو نہیں سکتے میری طرح, لیکن میرا ساتھ دینے کے لیے کوشش تو کر رہے ہیں, آنسو تو بہا رہے ہیں. سنو گے, اب اس کا سر داخل ہوا کہ جو تمام بیویوں کے پردوں کا ارمان تھا. بیویوں نے فوراً اپنی رداؤں کو تھاما اور کہا بابا, اے ابا, تمہارے بعد ہماری ندائیں شنگاری. اے ابا, تمہارے بعد ہمیں تماچے مارے گئے. اے ابا, تمہارے بعد سکینہ کے دونوں تارے گئے. بس آخری منزل ہے. اس کے بعد وہ سر داخل ہوا. جیسے ہی وہ سر کمرے میں داخل ہوا ہے, ہر بیوی اپنے مقام سے کھڑی ہوئی اس سر کی طرف یہ جملہ کہتی ہوئی بڑی, السلام